ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں ایک طاقتور شیر تھا جو اپنی شجاعت اور قوت کے لیے مشہور تھا۔ جب شیر بوڑھا ہو گیا اور شکار کرنے کی طاقت نہ رہی تو اس نے جنگل کے تمام جانوروں کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ اس نے کہا، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور آئندہ مجھے شکار کرنے کی زحمت نہیں کرنی۔ میرے حکم کے مطابق تم سب کو ہر روز کسی ایک جانور کو میرے پاس بھیجنا ہوگا تاکہ میں بیٹھے بٹھائے اپنا شکار حاصل کر سکوں۔ جانوروں نے شیر کی بات مان لی اور خوف کے مارے ہر روز کسی ایک جانور کو منتخب کر کے اس غار میں بھیجنے لگے۔ کچھ دنوں بعد جب لومڑی کا نمبر آیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس صورتحال کا حل نکالے گی۔ وہ اپنے ساتھی جانوروں سے ملی اور کہا، دعا کرتے رہنا، آج میں شیر کو ختم کر کے آؤں گی۔ جانوروں نے حیرانی سے لومڑی کی بات سنی مگر وہ اس کے حوصلے کو دیکھ کر دعا کرنے لگے۔ لومڑی غار کی طرف چل دی اور وقت مقرر سے کچھ دیر بعد وہاں پہنچی۔ شیر نے غصے میں پوچھا، تم دیر سے کیوں آئیں؟ لومڑی نے چلاکی سے جواب دیا، حضور ہم دو بہنیں تھیں اور ہم دونوں آپ کی خوراک بننے آ رہی تھیں، لیکن راستے میں ایک اور شیر مل گیا جس نے میری بہن کو زبردستی پکڑ لیا اور کہا کہ وہ اسے کھا لے گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ آپ کی خوراک ہے مگر اس نے میری بات نہیں مانی۔ یہ سن کر شیر غصے سے بھر گیا اور بولا، مجھے وہ شیر دکھاؤ، میں اس سے حساب لوں گا۔ لومڑی نے شیر کو ایک گہرے کنویں کی طرف لے گئی جہاں پہنچ کر اس نے کنویں کے کنارے شیر کو کھڑا کر دیا اور کنویں کے اندر اشارہ کرتے ہوئے کہا، حضور وہ دیکھیے وہی شیر ہے اور اس کے ساتھ میری بہن بھی کھڑی ہے۔ شیر نے کنویں میں جھانکا تو اسے اپنا ہی عکس نظر آیا۔ غصے میں آ کر اس نے اپنے عکس پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور جست لگاتے ہی کنویں میں جا گرا۔ لومڑی نے کنویں کے کنارے سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا آخری وقت آ پہنچا۔ یہ کہہ کر وہ خوشی خوشی واپسی چلی گئی اور شیر کنویں میں ڈوب کر مر گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جیسا کہ شیر نے اپنے ہی عکس پر حملہ کیا، اس طرح وہ لوگ جو اپنے بھائیوں کو لوٹتے ہیں، کم تولتے ہیں، رشوت لیتے ہیں اور دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، دراصل خود اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں۔ اگر کوئی سلامتی چاہتا ہے تو اسے اپنے بھائیوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔